اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ولایت کا آفتاب، ہدایت کا قمر، سعادت کا ستارہ، بزرگی کا برج، اسرار کا خزانہ، نیک لوگوں کا مرجع و مرکز، ارکان و عناصر کے آسمان کا قطب، صاحب روایت و آیات، دلائل اور واضح حجتوں سے تائید یافتہ من جانب اللہ، جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن لوائے حمد ہوگا اور اسی کے تحت بحیثیت مرتبہ ولایت کے تمام انبیاء اور اولیاء جمع ہوں گے۔ پیدا ہوا وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی موعود خاتمی ولایت محمدیہ ہے۔ لہذا آئیے اس ضمن میں ہم قوم مہدویہ کے حالات کو پیش نظر رکھ کر قوم مہدویہ کا ماضی، مستقبل اور حال، ان زمانوں کا جائزہ بھی ہم لیتے چلیں۔ جس طرح سے ہر مسلمان کا مستقبل، ماضی اور حال ہوتا ہے، اسی طرح سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قوم مہدویہ کا بھی کچھ اس طرح سے ماضی، حال اور مستقبل رہا ہے کہ جس کے کئی اسباب ہوتے ہیں ہر قوم کے عروج و زوال کے۔ وہ سن لیجئے کہ ایک شعر سے اس کی ابتدا کی جا رہی ہے کہ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ سامعین مکرم، قوموں کے عروج اور زوال، قوموں کی ترقی اور پستی کے اسباب پر ذرا ہم غور کریں کہ پہلے کی نبیوں کی قوموں پر بھی غور کریں، تاکہ یہ بھی ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن سکتا ہے، اور ہمارے کمزور ایمان اور عقیدے کو شاید انہی سے تقویت مل سکتی ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں۔ حضرات، دنیا آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال نہیں بلکہ کروڑوں سالوں سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، اور دنیا کی اس مدت میں نہ جانے کتنی قومیں اس سرزمین پر قائم ہوئیں، نہ جانے کتنی قوموں نے دنیا کے اس اسٹیج پر ترقیاں دکھلائیں اور اپنے کرتب دکھلائے۔ قومیں ابھری اور فنا ہو گئیں، کچھ قوموں نے تو اس قدر ترقی کی کہ انہیں یہ بھرم ہو گیا کہ ان کی ترقی اب ختم نہ ہوگی، مگر حقیقت، صداقت اور سچائی کا فیصلہ کرنے والے احکم الحاکمین مالکی یوم الدین نے ان کی قسمت کا ایسا فیصلہ کیا کہ ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ قوم اس سرزمین سے ایسی فنا کر دی گئی کہ دنیا ان قوموں کے نام سے تک واقف نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے وہ نقوش بھی باقی نہیں رہے جن پر ان کو ناز تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال نمرود ہے۔ نمرود کو بابل اور نینوا کے تمام اختیارات حاصل تھے، وہاں کے کھنڈرات پر بھی اس کا سکہ جاری تھا، اقتدار اور حکومت کا تازیانہ اس کے ہاتھ میں تھا، تمام قوت اور طاقت کا وہ مالک تھا، وہ فوج اور رعایا پر بھی اس کی حکومت تھی۔ اس نے سوچا کہ اب میرے اقتدار اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اس نے خدائی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس نے سوچا کہ تمام قوت اور طاقت میری غلام ہے، لیکن جب فیصلہ خداوندی سامنے آیا
تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ سب کے ساتھ ہو کر رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قوت اور اقتدار پر اکڑ رکھنے والوں کو اکڑ کا پورا موقع دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، مگر ان کو خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ مگر اس اکڑ کا انجام بھی بھیانک طریقے سے پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ جس نمرود کو اپنی طاقت پر ناز تھا، وہ نمرود دراصل بے حقیقت ہو کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے مچھر کو اس کی موت کا بہانہ بنا دیا۔ اس ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر ڈالا اور فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کی حکومت کا یہ انجام ہوا کہ اس کی حکومت کے نقوش بھی باقی نہیں رہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دریائے نیل پر حکمرانی میری ہے، خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ کچھ اس قسم سے ایک اور مغرور فرعون بھی تھا، اس کو بھی اللہ نے اس قدر دولت دی تھی کہ وہ بھی مغرور ہو گیا اور دولت کے ذریعے سب کچھ میں کر سکتا ہوں، یہ اس کو بھرم ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انکساری اور عاجزی کی نعمت بھی اسے میسر آنی چاہیے۔ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے انسانیت کے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کھیلا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ان کی ممتا کے آغوش سے چھین کر ان کی ماؤں کے سامنے ان بچوں کو خنجر اور تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھالا جاتا اور پھر دو ٹکڑے کر کے ان ماؤں کی گود میں دے دیا جاتا تھا۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ دریائے نیل پر حکمرانی میری ہے، مصر کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نوکر چاکر دولت کا میں مالک ہوں۔ لیکن جب اس کا غرور عروج پر پہنچ گیا تو اب اس کی تباہی کی باری آئی۔ خدا نے اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے اس کو پہلے تو ذلیل کیا، پھر دریائے قلزم میں اس طرح غرق کیا کہ اس کی موت پر رونے والا بھی کوئی نہ رہا۔ کچھ ہی پل میں اس کا اقتدار ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کے سرزمین میں کتنے ہی جابر حکومتیں اپنی انانیت کے ایسے انہوں نے کرشمے دکھائے کہ دنیا نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، ان کی ترقی کو زوال نہیں آ سکتا، لیکن قدرت کے پنجے نے ان کے تمام نقوش مٹا کر رکھ دیے، لوگوں کا بھرم دور کر دیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اپنے فضل و کرم سے دنیا میں عزت بخشتا ہے تو جس قوم کو وہ بلندی عطا کرتا ہے، اگر وہ قوم اللہ کے احکام کی جب تک پیروی کرتی رہتی ہے اس وقت تک برابر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ اس قوم پر رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے لگے، اللہ کی عطا کی ہوئی دولت و ثروت کا ناجائز استعمال کرے، اگر کوئی قوم اپنی عیاشی، بے شرمی، بے حیائی سے باز نہ آئے، اگر کوئی قوم میں زنا کی کثرت بڑھ جائے، اگر کسی قوم میں شراب عام ہو جائے، تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کی منتظر رہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرتد عن قومی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، یعنی اے مسلمانوں، جو کوئی پھر مسلمانوں سے ان کی بے راہ روی اور آنے والی ان کی بے عملی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ کو چاہے گی اور اللہ اس قوم کو چاہے گا۔ بھلا کسے یقین تھا کہ جزیرہ عرب جیسے سنسان ریگستان سے
نور معرفت کے چشمے ابلنے لگیں گے، مگر اس کی قدرت نے اسی ریگستان میں تمام جہانوں کے سرداج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا تھا۔ بھلا کیسے معلوم تھا کہ وہ ریگستان جہاں پانی کی ایک ایک بوند کو لوگ ترستے تھے، قافلے والے وہاں پڑاؤ ڈالنے سے گریز کرتے تھے، اسی زمین پر آب زمزم کے چشمے اللہ نے پیدا کر دیے۔ بھلا کون یقین رکھ سکتا تھا کہ دین اسلام نعرہ بلند کرنے والے چند گنے چنے نوجوان جن کے سروں پر تلواریں منڈا رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی قوم ساری دنیا پر حکومت کرے گی؟ پھر وہی قوم کے باعمل محبان اسلام آہستہ آہستہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا، دین اسلام میں جو ترقی اور عروج تھا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کی بد عملیوں سے پھر وہ قوم کے نقوش مٹنے لگے، اور آہستہ آہستہ اس فانی دنیا سے جو قوم کے باعمل محبان اسلام تھے وہ کوچ کرنے لگے، اور پھر ان میں وہ جذبہ ایمانی باقی نہ رہا، بلکہ صدیاں بیتنے کے بعد پھر اس قوم میں دین سے انحراف پیدا ہو گیا۔ دین کے جو ٹھیکیدار تھے اور دین کے فتوے دینے والے تھے، وہ اپنے بد عملیوں کی طرف جب آنے لگے، وہ قوم، وہ زمانہ تھا کہ ان میں انحراف پیدا ہو گیا۔ پھر وہ قوم دنیا کی چمک دمک کے غلام بن گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم کو وجود میں لایا کہ جس قوم کا ہر عمل، ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور تاریخ لکھنے والوں نے اس قوم کی تعریف کی ہے۔ وہ ہمیشہ اس فانی دنیا میں اللہ کے دیدار کی طلب رکھتے تھے۔ اس قوم کے ماننے والے اگر اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے نوکری یا تجارت بھی کرتے تو باقی اوقات ذکر اللہ میں گزارتے تھے۔ وہ ذکر اللہ سے چمٹے ہوئے تھے، ذکر اللہ ان کے دلوں میں جاری تھا، اور انہوں نے ہر وقت اللہ کی محبت کا ثبوت دیا۔ وہ قوم اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم تھی۔ پھر اب وہ قوم آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ ان کی کشتی میں دنیا کا پانی آنے لگا، اور وہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ ذکر اللہ ان سے چھوٹنے لگا، فرائض ولایت ان سے چھوٹنے لگے، اور کہ اللہ تعالیٰ کا پھر آگاہ کر رہا تھا کہ اے میرے بندو، اب بھی سنبھل جاؤ، اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اللہ کے احکام سے منہ نہ پھیرو۔ دیکھو دوسری قوموں کے قصے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ تم وہ قوم ہو کہ جس کے لائے جانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، جب تک تم باعمل رہے میں نے تمہاری عزت برقرار رکھی اور دوسری قوموں پر تم کو عروج دیا۔ آج تم کھلے عام بدکاری کرنے سے جب تم باز نہ آؤ گے، توبہ نہ کرو گے، اللہ کے احکام سے منہ نہ پھیرو گے، تو نمرود کا حال تمہیں معلوم ہے، فرعون کی حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ پھر قدرت الہی اپنا کرشمہ دکھلانے کے لیے اور نافرمان قوم کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ایسی عبرت ہم پر آئے کہ اس سے پہلے ہی ہم اپنے اندر نور سحر آب گہر پیدا کر لیں، اور ہمارا جو ماضی رہا ہے کہ ہماری قوم کے چرچے غیر عالموں نے بھی کیے ہیں، ہماری قوم کے، ہمارے بزرگان دین کے عمل کے، آج ان کے عمل کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور بدعت اور وہ لوگ گمراہ تھے نعوذ باللہ ایسا کہہ کر ہم اپنے عمل پر اترا رہے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے پناہ چاہو، اور یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو بتلائے۔ اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اپنے حقائق کے عقیدے کی طرف پھر واپس لوٹ کر آؤ، اور دوسری قوموں میں
اپنے عقیدوں کو پامال نہ کرو اور ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے پابند بن جاؤ، تاکہ اللہ ہمیں ہر قدم پر کامرانی اور کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بطفیل رسول مہدی ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو اجاگر کر دے، ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ ہم وہ مہدوی قوم تھی کہ جس کے عمل کو دیکھ کر اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ مہدوی ہو سکتا ہے۔ ہم کو باعمل مسلمان، اللہ تعالیٰ ہم کو باعمل مسلمان اور مہدوی بنائے، پھر سے ہم اس عمل کی طرف آ جائیں جس عمل کو ہمارے بزرگان دین نے اپنایا تھا، جس ذکر اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس ذکر اللہ کو پھر سے ہم اپنا لیں، اللہ کی یاد کو ہمارے دلوں میں بسا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر ہمیشہ نظر و کرم اس کا فضل فرماتا رہے، ہم اس کے چاہنے والے بن جائیں، وہ ہم پر مہربانی فرماتا رہے، اور جس قوم کے لانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے روبرو، ہم اس قوم کے نمائندے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔